علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں آقا یہ آپ کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، آپ صفیں تیار فرمائیے۔ آقا نے صفیں بنائی ہیں، اللہ نے زمین کو سکیڑا ہے، درمیان سے پردے ہٹا کے صحابی کو سامنے کر دیا ہے۔ آقا نے تبوک کے مقام پہ کھڑے ہو کے اپنے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ قرآن سے محبت کی وجہ سے۔ یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ قرآن سے محبت کی وجہ سے۔ جو قرآن سے محبت کرتا جائے گا اللہ اسے بلندیوں سے نوازتے جائیں گے، جو قرآن کے قریب آتا جائے گا اللہ نوازشات کی بارش فرماتے جائیں گے۔ احباب اس لیے کہ قرآن بے مثل ہے اور صاحب قرآن بے مثال ہے۔ صاحب قرآن بے مثال، بولیے بولیے صاحب قرآن بے مثال۔ نہ دنیا قرآن کی مثال پیش کر سکتی ہے، نہ دنیا صاحب قرآن کی مثال پیش کر سکتی ہے۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ قرآن بے مثل ہے، جو قرآن کے قریب آتا ہے اللہ نواز دیتا ہے۔ اب آئیے نا صاحب قرآن کو دیکھیے نا، صاحب قرآن بے مثال ہے، امام الانبیاء کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ قربان جاؤ اور تو اور رہ گیا اللہ کے پاک پیغمبر کے کمالات اپنی جگہ، آقا کا حسن و جمال اپنی جگہ۔ جب تک آقا دنیا میں نہیں آئے تھے دنیا نے آقا جیسا انسان دیکھنا تو درکنار، محمد الرسول اللہ جیسا کسی کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ اللہ نے جو نام عطا فرمایا اپنے نبی کو، نام محمد، کیا نام ہے؟ بولیے نام کیا ہے؟ اب احباب میرے ساتھ مل کے اللہ کا نام لیجئے، اللہ۔ جب بندہ اللہ کہتا ہے لب ملتے نہیں، لب جدا رہتے ہیں۔ جب بندہ محمد کہتا ہے کہہ دیجئے محمد۔ جب بندہ محمد کہتا ہے لب سے مل جاتا ہے، لب مل جاتے ہیں۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے اللہ اللہ کہتے رہو، اس وقت تک اللہ نہیں ملیں گے جب تک محمد نہیں کہو گے۔ جو محبت سے محمد کہتا ہے لب سے ملتا ہے، بندے کو رب مل جاتا ہے۔ کیسا نام اللہ نے عطا فرمایا؟ محمد کا نام جس کی سارے تعریف کریں، جس کی اول بھی تعریف کریں، جس کی آخر بھی تعریف کریں، جس کی انسان بھی تعریف کریں، جنات بھی تعریف کریں، ملائکہ بھی تعریف کریں، عرشی بھی تعریف کریں، فرشی بھی تعریف کریں، ساری کائنات مل کے جس کی تعریفیں کرتی رہے اس کی تعریف ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور یہ نام کیسے رکھا گیا بتا دوں؟ تھکے تو نہیں ہو بھائی، پکے بیٹھے ہو نا؟ یہ نام آقا کا کیسے رکھا گیا؟ قربان جو اماں آمینہ فرماتی ہیں ابھی آقا دنیا میں آئے نہیں، اماں آمینہ کے بطن میں ہیں۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا ہے، میرے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ میں خواب میں پوچھتی ہوں بابا آپ کون ہو، میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں بیٹی آمینہ میں آدم ہوں،
جواب اچھا بابا آپ آدم علیہ السلام ہیں، میرے دروازے پہ کیوں آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی آمینہ آج میں انسانیت کا باپ آدم تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ بابا آدم میرے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ میرا تو شوہر بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، میرا تو سرتاج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آدم علیہ السلام خواب میں اماں آمینہ کو فرماتے ہیں بیٹی آمینہ بشرا لک یا آمینہ، بشرا لک یا آمینہ، فإنک قد حملت بسید الاولین والآخرین۔ آمینہ تجھے مبارک ہو، تو سید الاولین والآخرین کی ماں بننے والی ہے، لیکن یاد رکھنا فَإِذَا وَلَدْتِ فَسَمِّهِ مُحَمَّدًا۔ آمینہ یاد رکھنا جب تیرا بچہ دنیا میں آ جائے آمینہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا۔ خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ قرآن بے مثل ہے، صاحب قرآن، بولیے بولیے صاحب قرآن بے مثال ہے، جو قرآن سے جڑ جائے اللہ نواز دیتے ہیں، جو صاحب قرآن سے جڑ جائے اسے بھی اللہ نواز دیتے ہیں۔ نہ دنیا نے قرآن جیسا کلام سنا ہے، نہ دنیا نے صاحب قرآن جیسا باکمال انسان دیکھا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں دنیا میں بڑے حسن و جمال والے آئے ہوں گے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے ساری کائنات کے حسن و جمال والے اکٹھے کر دو، امام الانبیاء کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ مسلمان تو امام الانبیاء کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان پہ ایمان لائے ہیں، ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اس لیے تعریفیں کرتے ہیں، تعریف کرنے پہ مجبور ہیں۔ نانا قربان جاؤ، ہمارے آقا وہ ہیں جن کی تعریف اپنے ہی نہیں دشمن بھی کرنے پہ مجبور ہے۔ دلیل دے دوں،
تھکے تو نہیں ہو یار بولتے نہیں ہو ناراض ناراض تو نہیں ہو نا اپنے تعریف کریں یہ کمال نہیں الفضل ما شہدت به العداء فضیلت یہ ہے بندے کا دشمن ہو وہ بھی تعریف کرتا ہو امام الانبیاء کا جانی دشمن ہے عمر بن حشام اس کا نام ہے ابو جہل سے کہا جاتا ہے ایک دن اپنی محفل سجا کے بیٹھا ہے مشرک سامنے بیٹھے ہیں ایک مشرک کہتا ہے ابو جہل جس کے لیے جن کی مخالفت کے لیے تو نے زندگی وقف کر رکھی ہے دن رات ایک کر رکھا ہے ان کی مخالفت ہر وقت کرتا رہتا ہے آج ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں سچ سچ بتا وہ محمد بن عبداللہ کیسے ہیں وہ تو محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے نا اس لیے کہنے لگا آج سچ سچ بتا محمد بن عبداللہ کیسے ہیں اب ابو جہل ہے جو جانی دشمن ہے ہر وقت مخالفت کرتا ہے اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے ہمارے آقا کے متعلق کیا کہتا ہے ابو جہل کہتا ہے میرے ساتھیوں اگر سچی بات پوچھنا چاہتے ہو مخالفت اپنی جگہ اگر سچ پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو واللہ ما رأیت بعینی واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے شاہ بھی دیکھے ہیں میں نے گدھا بھی دیکھے ہیں میں نے بڑے بھی دیکھے ہیں میں نے چھوٹے بھی دیکھے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اللہ کی قسم میں نے محمد جیسا انسان نہیں دیکھا سبحان اللہ یہ تعریف آقا کا جانی دشمن کر رہا ہے پتہ چلا قرآن بے مثل ہے اور صاحب قرآن بے مثال ہے نہ کوئی قرآن کی مثال پیش کر سکتا ہے نہ صاحب قرآن کی مثال پیش کر سکتا ہے مدینہ طیبہ ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرما اللہ جو زور سے آمین کہے جلدی زیارت نصیب فرما ایک دن مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی ہے مسجد نبوی کا صحن ہے اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیسا منظر ہوا ہوگا کسی نے خوب کہا مسجد نبوی یہ تو بتا سما